بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 111 ہے، اور مضمون جو شروع ہوا تھا پچھلے 2 دروس سے سیدی احمد الشریف السنوسی رحمہ اللہ، آج اس کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ امیر شکیب ارسلان رحمہ اللہ وہ سید سنوسی رحمہ اللہ کے مجلس، ان کے عادات اور اطوار کے بارے میں بات فرما رہے تھے۔ اب اسی باتوں کو، انہی عادات کو جاری رکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وَقَدْ لَحَظْتُ مِنْهُ صَبْرًا قَلَّ۔ یہ بعض کتابوں میں ادھر قلّہ ہے، بعض میں اقلّہ ہے۔ قَلَّ أَن يُوجَدَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ۔ میں نے تحقیق کے ساتھ ان میں ایسے صبر و استقامت کا مشاہدہ کیا جو ان کے علاوہ دوسرے آدمیوں میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ وَعَزْمًا شَدِيدًا تَلُوحُ سِيمَاؤُهُ عَلَى وَجْهِهِ، اور ایسے پختہ ارادے اور عزم کا مشاہدہ کیا کہ جس کی علامات ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ فَبَيْنَا هُوَ فِي تَقْوَاهُ مِنَ الْأَبْدَالِ إِذَنْ هُوَ فِي شُجَاعَتِهِ مِنَ الْأَبْطَالِ۔ پس تو جب وہ اپنے پرہیزگاری میں ابدال میں سے تھے تو اسی وقت وہ اپنے بہادری میں بہادر اور دلیروں میں سے بھی تھے۔ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي حَرْبِ طرابلس يَشْهَدُ كَثِيرًا مِنَ الْوَقَائِعِ بِنَفْسِهِ، اور تحقیق کے ساتھ مجھے یہ خبر اور یہ واقعہ پہنچا ہے کہ آپ بنفس نفیس جنگ طرابلس میں یا طرابلس کی لڑائی میں وہ بنفس نفیس شریک ہوا کرتے تھے۔ وَيَمْتَطِي جَوَادَهُ بِضْعَ عَشَرَةَ سَاعَةً عَلَى التَّوَالِي بِدُونِ كَلَالٍ، اور بغیر کسی تھکاوٹ کے اپنے عمدہ گھوڑے پر 10 سے زیادہ گھنٹے مسلسل سواری کیا کرتے تھے، یعنی میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کے پشت پر 10 گھنٹے سے بھی اوپر آپ رحمہ اللہ وہ میدان جنگ میں لڑتے رہتے تھے۔ وَكَثِيرًا مَا كَانَ يُغَامِرُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَقْتَدِي بِالْأُمَرَاءِ وَقَوَّادِ الْجُيُوشِ۔ جیوش اگلے سلائیڈ میں اس کے ساتھ ہے، تو یہاں میں نے جوڑ دیا کہ بہت سارے مواقع میں ایسا ہوتا کہ آپ اپنی جان جوکوں میں ڈال دیتے، اور اس معاملے میں آپ امراء اور جیوش کے قائدین کی اقتداء نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی پیروی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ وہ اگلے سلائیڈ میں انشاءاللہ پھر وہاں پر بیان کر دیں گے۔ جی یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے سیماؤہ۔ سیما یہ جمع ہے، مفرد اس کا السیمہ یا السومہ بھی آتا ہے، اور باب تفاعل سے تسومن نشان علامت لگانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی یمتطی، مطوا سے ہے، مطوا۔ باب سمع سے مطن اس کا مصدر آتا ہے پیلنے کے معنی میں، اور باب افعال سے اگر اس کو لیا جائے تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اس کا مصدر امطاءً آئے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ باب تفعیل سے باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، امتطاءً مصدر اس کا آئے گا سوار ہونے کے معنی میں۔ اگلا لفظ ہے جی کلال، کلالہ سے ہے، یہ یہاں باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے۔ اس کے مصدر باب ضربہ سے مختلف، کلن کلالن
دونوں طرح آتے ہیں. کلن ہو تکنے کے معنی میں، کلالن اسی طرح معنی میں، اور بے اولاد وہ شخص جس کا اوپر نیچے کوئی بھی نہ ہو، یعنی نہ اوپر کے کوئی رشتہ ہو اور نہ نیچے کی طرف سے بیٹا بیٹی وغیرہ کوئی بہن بھائی کوئی بھی نہ ہو. بے اولاد، بے والد اور بے اولاد ہونا. کلالہ قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ باب افعال سے اگر اس کو ہم لیں اکلالن تو یہ تکا دینے کے معنی میں آتا ہے. اگر باب تفعیل پر اس کو ہم لے جائے تکلیلن تو کوشش کرنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے اقتلالن کوندنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. جی الذین یتأخرون عن میدان الحرب مصافۃ کافیۃ. جی یہ ما قبل میں کہ یہ ان امراء اور لشکروں کے قائدین کی اقتداء نہیں کرتے تھے. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ میدان جنگ میں، میدان کارزار، میدان جنگ میں اس میں کافی پیچھے رہتے تھے. اللہ تصل الیہم ید العدو فیما لو وقعت ہزیمۃ، اس لیے پیچھے رہتے تھے تاکہ شکست کی صورت میں دشمن کا ہاتھ ان تک نہ پہنچ سکے. وفی احدى المرار اوشک ان یقع فی ایدی الطلیان، اور ایک مرتبہ تو قریب تھا کہ وہ اٹلی والوں کے ہاتھ لگ جاتے. وشاع انہم اخذوہ اسیرا، اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ کو اٹلی والوں نے قید کر لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے. وقد سألته عن تلك الواقعات، میں نے ان سے اس واقعے کے متعلق پوچھا. فحکا لی خبرها بتفاصیلہ، انہوں نے مجھے اس واقعے کی پوری تفاصیل بتا دی. وہوا، اور وہ یہ تھی، انہ کان ببرقہ فبلغت طیلیان بواسطة الجواسیس ان السید فی قلة من المجاہدین وغیر بعید عن جیش الطیلیان، کہ وہ برقہ نامی ایک جگہ ہے، زمین تھی جس پر وہ وہاں پر مجاہدین کے ساتھ تھے. تو اٹلی والوں کو یہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے یہ خبر پہنچی کہ سید رحمہ اللہ یعنی سید سنوسی اس قلعے میں مجاہدین، تھوڑے سے مجاہدین کے ہمراہ ہے، اور یہ قلعہ، یہ زمین، یہ برقع، یہ غیر بعید عن جیش الطیلیان، اٹلی کے فوجوں سے وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے. یعنی اٹلی کی فوج جہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں یہ اس سے قریب ہے. ایک مرتبہ یہ ان کو پتہ چلا. جی یہاں پر یہ دو لفظ ہے، برقع اور جواسیس. برقع یہ اس کی جمع آتی ہے برق، اور یہ ایسی سخت زمین کو کہا جاتا ہے کہ جو ریت، گارے اور پتھروں کا مرکب ہو، یعنی اس سے جو زمین ہوتی ہے، بنی ہوتی ہے، تو وہ کیونکہ وہ سخت زمین ہوتی ہے تو یہ اس کو کہا جاتا ہے. جواسیس جاسوس کی جمع ہے. جاسوس کہا جاتا ہے خفیہ حالات کی تفتیش کرنے والا، خفیہ خبریں لانے والا، دشمن کے راز نکالنے والا، اس کو کہا جاتا ہے. جیسا سے ہے یہ باب تفاعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے تجسساً، تفتیش کرنے کے معنی میں. اور اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اجتساساً. اجتساساً یہ کہتے ہیں پتہ لگانے کے لیے ہاتھ سے چھونا، اس معنی میں یہ آتا ہے. جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. فصرحوا الیہ قوت عدت آلاف ومعها کہروات خاصۃ لرکوبہ، تو انہوں نے سید سنوسی رحمہ اللہ اور ان مجاہدین کی طرف کئی ہزار کا لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کے ساتھ ایک خاص قسم کی الیکٹرک گاڑی بھی ان کی سواری کے لیے روانہ کی. اذ کان اعتقادہم انہ لا یفلت من ایدیہم تلک المرہ، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اس مرتبہ سید رحمہ اللہ ان کے ہاتھوں سے بچ نہیں پائیں گے.
فبلغه خبر زحفهم وكان يمكنه أن يخيم عن اللقاء. سید رحمہ اللہ کو بھی ان کی پیش قدمی کی اور ان کے حملے کی خبر ہوئی تو ان کے لیے یہ بات ممکن تھی کہ وہ دشمن کے ساتھ مٹبیڑ سے اعراض کرتے او ان يتحرف بنفسه الى جهة يكون فيها بمنجات من الخطر، یا خود کسی ایسی جانب باغ نکلتے جو ان کے لیے خطرے میں ایک جائے پناہ ہوتی، او یترک الحرب للعرب تصادمهم فلم يفعل، یا جنگ کو عربوں کے لیے چھوڑ دیتے تاکہ وہ ان سے مقابلہ کرے، فلم يفعل مگر انہوں نے یہ بھی نہ کیا۔ وقال علی، تو شکیب ارسلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سید رحمہ اللہ نے فرمایا خفت اننی ان طلبت النجات بنفسی اصاب المجاہدین الوہل، کہ مجھے اس بات کا ڈر اور اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اپنی جان بچانی چاہی تو مجاہدین کو صدمہ اور رنج پہنچے گا، فدارت علیہم الدائرۃ، تو ان پر یہ مصائب اور مشکلات پھر گھیرا ڈال دیں گی۔ فثبت للطیلیان وهم بضعۃ آلاف ب300 مقاتل لا غیر، تو اٹلی والوں کہ کئی ہزار کے لشکر کے مقابلے میں مجاہدین کے 300 غازی مقاتل وہ جم گئے۔ واستمات العرب وصدموا العدو، عربوں نے بھی موت کی چاہت کی اور دشمن کے ساتھ خونریز تصادم کیا۔ فلما رأى وفرة من وقع من القتلى والجرحى ارتدوا على اعقابهم، پس جب اٹلی والوں نے اپنے مقتولین اور زخمیوں کی کثرت کو دیکھا تو وہ پسپا ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ وخلصنا نحن الى جهة، اور ہم نے چھٹکارا پا کر ایک طرف ہم بھی ہٹ گئے۔ وفتنا فیہا جموع المجاہدین، ہم نے وہاں مجاہدین کی جماعت کو، لشکر کو سحر انگیز کر دیا۔ جی پہلا لفظ ہے یہاں پر سرحو، سرحہ سے ہے، یہ باب سمعہ سے سرحن، را کے حرکت کے ساتھ اپنے لیے کسی کام کے لیے نکلنا۔ باب فتح سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے سرحن، را کے سکون کے ساتھ، اور سروحن یہ چھوڑنے کے معنی میں، بیچنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لے تسریحن، قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، اسرحکن سراحا جمیلا، تسریحن تو یہ بھی طلاق دینے، آزاد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب انفعال سے انصراحن، یہ چت لیٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا جی اگلا لفظ ہے کہربات۔ کہربات یہ ہے تو اصل میں عجمی لفظ کہ لیکن عربی میں دخیل ہے، کہ اصل میں تھا یہ کاہ ربا، کاہ الگ اور ربا الگ، یعنی گاس تنکا وغیرہ کھینچنے والا، بجلی جو حرارت یا کیمیائی عمل سے پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک درخت کا گوند ہوتا ہے جس کو اگر رگڑ دیا جائے تو تنکے وغیرہ کو وہ کھینچ لیتا ہے، لیکن بہرحال کہربائیہ موجودہ اصطلاح میں یہ بجلی کو کہا جاتا ہے۔ کہربا باب فعلل سے ہے، کہا ربتن مصدر اس کا آتا ہے برنے کے معنی میں۔ یخیمہ، یخیم خیمہ سے ہے، یہ باب ضربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، خیمن خیامن دونوں طرح مصدر اس کے آتے ہیں۔ یہ پیچھے لوٹنے کے معنی میں، جنگ میں کامیاب نہ ہونے کے معنی میں، یہاں پر یہی پیچھے لوٹنے کے معنی میں آتا ہے، بھاگنے کے معنی میں۔ باب افعال سے اخامتن،
خیمہ نصب کرنا اس معنی میں آتا ہے. اور اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تخییماً تو یہ بھی اقامت کرنا، خیمہ لگانے کے معنی میں آئے گا. منجاتن باعث نجات اس کو کہا جاتا ہے، مناج کی جمع ہے، اس کی جمع مناج آتی ہے. یہ باب نصارہ سے یہاں استعمال ہوا ہے. نجاتن مصدر اس کا یہ بھی آتا ہے، نجاءن بھی آ سکتا ہے، نجوتن بھی آ سکتا ہے. نجات پانے کے معنی میں نجاءن ہو تو تیز چل کر آگے بڑھنا اس کے معنی میں. اور اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے مناجاتن سرگوشی کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، باتیں کرنا، اس معنی میں یہ آئے گا. اور باب تفعیل سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، تنجیتن مصدر جب اس کا آئے رہائی دلانے کے معنی میں. اگلا لفظ ہے جی الوہل. وہل یہ خوف کو کہا جاتا ہے، گھبراہٹ کو. یہاں یہ باب ضربہ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور باب فتحہ سے بھی. اگر باب ضربہ سے اس کو ہم لے تو ضربہ سے وہلن، اور یہی باب فتحہ سے بھی آ سکتا ہے کہ وہم کا اس چیز کی طرف جانا کہ جس کی طرف ارادہ نہ ہو، اس معنی میں. اور یہاں یہ باب سمعہ سے استعمال ہوا ہے، وہلن ہا کے حرکت کے ساتھ، کمزور ہونے کے معنی میں یا گھبرانے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے توہیلاً خوف دلانے کے معنی میں آتا ہے. وستماتا استماتا موت کو کہتے ہیں، موت کو طلب کرنا. باب استفعال سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، استماتتن مصدر آتا ہے موت چاہنے کے معنی میں. اور اس کو اگر ہم باب نصارہ سے لے لیں، موتن مواتن، موتن آ جائے تو مرنے کے معنی میں، مواتن مصدر آ جائے تو ویران ہونے کے معنی میں آتا ہے. جیسے ارض موات ایک اصطلاح ہے فقہ میں، وہ استعمال ہوتی ہے کہ مردہ زمین، وہ زمین کا مردہ ہو جانا تو اس کا زندہ کرنا، اس کو آباد کرنا، یہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. باب تفعیل سے تمویتن مار ڈالنے کے معنی میں آتا ہے. جی بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف. قال لی وفی هذه الوقعة جرح الضابط النجیب الحورانی. مجھے مزید بتاتے ہوئے فرمایا کہ اسی معرکے میں افسر نجیب حورانی زخمی ہو گئے. الذي كان من اشجع ابطال الحرب الطرابلسیہ، جو طرابلس کے جنگ کے سب سے زیادہ بہادروں میں سے تھے. کان قائدا ولکنہ کان یغامس بنفسہ فی کل واقعۃ، وہ فوج کے کمانڈروں میں سے تھے لیکن ہر لڑائی میں اپنی جان کو لے کر خطرے میں کود پڑتے تھے. فجرح مرتین واستشہد فی الثالثۃ رحمہ اللہ، 2 مرتبہ زخمی ہوئے اور تیسری مرتبہ شہید کر دیے گئے. ولم يحزن السید علی احد حزنہ علیہ لباہر شجاعتہ وشدید اخلاصہ. سید صاحب رحمہ اللہ ان کے حیرتناک بہادری اور انتہائی خلوص کے بنا پر اتنے رنجیدہ ہوئے کہ کسی پر بھی اتنے غمگین نہیں ہوئے تھے. وکان السید یکتب لی من الجبل الاخضر وافر الثناء علیہ. سید صاحب رحمہ اللہ جبل اخضر سے بھی مجھے ان کی مدد سرائیوں سے برے خطوط لکھتے تھے. وہو اليوم دائم الترحم علیہ، اور وہ آج بھی ان پر ہمیشہ کی طرح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. والشہید المذکور ہوا نجیب بک ابن الشیخ سعد العلی. یہی نجیب بیگ ابن شیخ سعد العلی ہیں. من مشائخ بلاد عجلون، جو کہ عجلون کے مشائخ میں سے ہے. ترک فی بلاد الغرب ذکرا خالدا، انہوں نے بلاد غرب سے مراد مغرب، عرب نہیں ہے غرب ہے یہ، یعنی مغرب کے شہروں میں
ہمیشہ کے لیے اپنا تذکرہ چھوڑا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔